کیسر روم کے دربار میں نا ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اطلاع پہنچی تو اس نے کہا یہاں کوئی سردار ہونا ہے عرب کا تو لاؤ، تو ابو سفیان کو لے گئے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے انہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن بگڑے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا، میں نے کہا بادشاہ ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ کہنے لگے انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں لو کرسی اور سب کو دیکھا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے لیلن، پوری رات نہیں، رات کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ وہ ابھی چپ کیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے نا ایک راہب بیٹھا تھا، عبادت گزار جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ کہ جناب سنائیے۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں رات کو مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، مین گیٹ میں بند کرنے لگا تو مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند ہی نہیں ہوتا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو بلایا، جدوجہد کی، بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے بڑھائی کو بلایا، مستریوں کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چھت تھوڑی نیچے آ گئی ہے، دروازہ دب گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں صبح آیا نا تو خوشبو ایسی انوکھی تھی کہ وہ نا دل اور دماغ کو معطر کرتی چلی جا رہی تھی۔ رنگ ڈھنگ نہ دو، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ سا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا اتنی خوشبو؟ اور حال یہ تھا کہ اب میں نے دروازہ بند کیا ہے نا تو دروازہ بھی آرام سے بند ہو گیا۔ وہ گڑبڑ نہیں تھا، وہ کسی روکنے والے نے روکا تھا۔ ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری موجود ہے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہتے ہیں کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ حضور آ گئے، والی نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کے کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈاڈا نہ ہو یار میرے ساتھ، یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ، ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سمر جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں گی، مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔